بہار رکھنے والا درخت ہزاروں مختلف درختوں میں کھڑا ہو تو بتاتا ہے کہ یہ سیب کا ہے یا امرود کا ہے، کنو کا ہے یا موسمی کا ہے، تازگی بتاتی ہے۔ مسلمان ہزاروں لاکھوں میں کھڑا ہو، اگر اس کی ایمان میں تازگی تو اس کا تن من بتائے گا کہ یہ مسلمان ہے، میرے نبی کی امت سے تعلق رکھتا ہے، یہ دوسروں میں خلط ملط نہیں ہوگا، اس کی تازگی بتائے گی یہ امت محمدیہ کا فرد ہے۔ اس کی صبح شام بتائے گی، رات دن بتائے گا، اس کا اٹھنا بیٹھنا بتائے گا، اس کا لباس پوشاک بتائے گا، اس کے زبان اخلاق کردار، یہ مسلمان ہے، تازگی ہے۔ اور کسی درخت کی جڑیں مر جائیں، زندگی نہ رہے تو شاخیں گر جاتی ہیں، پتے کا نام و نشان نہیں رہتا، ایک تنا وہ بھی سوکھا رہ جاتا ہے، اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہے، اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہے۔ یہ کس چیز کا درخت ہے؟ اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہے۔ مسلمان کے ایمان کی تازگی رخصت ہو جائے تو اس کی زندگی اپنی تشخص اور اپنا تعارف اور اپنی پہچان کھو بیٹھتی ہے۔ کالج سے نکلنے والا نوجوان، میڈیکل سے نکلنے والی بچی، بازار میں بیٹھا تاجر، سفر کرنے والا یہ مسافر ایئرپورٹ پہ، اس کی پہچان کوئی نہیں ہوتی کہ یہ غیروں کا ہے یا اپنا ہے، یہ کلمہ گو مسلمان ہے یا کسی غیر کی نسل ہے، اپنا تعارف کھو بیٹھا ہے، اپنی پہچان ختم کر چکا ہے۔ یہ علامت ہے کہ اندر ایمان کی تازگی رخصت ہو گئی۔ اس کے اسلام کے درخت پہ بہار کوئی نہیں، خزاں آ چلی ہے، جو جانے والی بھی نظر نہیں آ رہی، بہار کوئی نہیں۔ تو تازگی درخت کا تنا خبر دیتا ہے، چھپی ہوئی جڑوں میں زندگی ہے، انسان کی زندگی، انسان کا جسم خبر دیتا ہے، چھپا ہوا ایمان تازہ ہے، اس میں زندگی ہے، اس میں جان ہے۔ بس اوقات دیکھنے میں پڑے دو سیب، ایک پلاسٹک کا ہو، ایک حقیقی سیب ہو، دیکھنے میں صورت میں ایک جیسے سیب نظر آتے ہیں، ہاتھ میں اٹھائیے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، ایک میں کشش ہے رنگت کے لحاظ سے، ذائقہ ہے، توانائی ہے، اور دوسرے میں یہ سب چیزیں کوئی نہیں۔ مردم شماری میں نام کے لحاظ سے، مردم شماری کے لحاظ سے، نام کے لحاظ سے، پیدائشی رسم و رواج کے لحاظ سے دونوں مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن ان کی شادیاں دیکھو، ان کی غمیاں دیکھو، ان کا کردار دیکھو، ان کے بازار دیکھو، ان کی تجارت دیکھو، ان کی دفتر دیکھو، ان کی صبح شام دیکھو تو پتہ چلے گا تازہ ایمان والا اور ایمان رسمی رکھنے والے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بہت فرق ہے۔ ایک نوجوان آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ مل ایمان، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا ایمان تازہ ہے بھی یا نہیں؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ سبحان اللہ، جب تجھے نیکی اور نیکی کی زندگی خوش کر دے، جب تجھے نیکی کی زندگی نصیب ہو گئی، دنیا کا کوئی غم تجھے نہیں ہے، جب تجھے نیکی کی دولت مل گئی تیرے دل میں خوشی ہو گئی، اگر تجھے یہ نصیب ہے سمجھ لے اللہ نے تجھے ایمان دیا ہے۔ اذا سرتک حسنتک، جب تجھے نیکی کی زندگی خوش کر دے اور گناہ کی زندگی تجھے بے چین اور پریشان کر دے، میں خلا
ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ دولت نہ دیکھ، عہدہ نہ دیکھ، منصب نہ دیکھ، یہ دیکھ کہ میری زندگی میں نیکی ہے یا بدی ہے، میرا دن کا آغاز نیکی سے ہے یا بدی سے ہے، میری اس رات کے بستر پہ آنے پر میرا مولا مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ اگر تجھ سے راضی ہے اور تیری زندگی کی خوشی کی دولت یہی ہے، سمجھ لے ایمان ہے۔ اور تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو پریشان ہو گیا، میرا اللہ، میرا محبوب، میرا پیارا، میرا خالق و مالک، میرا محسن مجھ سے نور ہو گیا، مجھ سے ناراض ہو گیا، اس سے تیرا دل دکھی ہو جائے، اس سے تو اندر سے پریشان ہو جائے، میرا محسن حقیقی، میں اسے ناراض کر بیٹھا، یہ تجھے اندر سے دکھی کر دے، اندر سے تجھے بے چین کر دے۔ فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان ہے۔ اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن۔ یہ نہیں بتایا اتنے نفل پڑھتا ہے، اتنے تہجد پڑھتا ہے، اتنا صدقے کرتا ہے، اتنے وظیفے بتاتا ہے، یہ تو بڑے نیک لوگوں کا کام ہے۔ فرمایا وہ شخص بھی ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرے جسے ایمان کی اتنی بھی دولت مل گئی، جسے اتنی بھی دولت مل گئی کہ گناہ پر بے چینی ہو جائے اور نیکی اور اطاعت سے خوشی ہونے لگے، اسے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے ایمان کی وہ دولت دی ہے جس سے کامیابی ہو جانی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایمان بڑی دولت ہے، یہ بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ جائزہ تو لیجئے نا اپنی زندگی کا، اپنے بچوں پر ایک نظر ایمانی نظر سے بھی دیکھ لیجئے، ایک نظر اپنی بچیوں پر ایمان کے لحاظ سے بھی ڈال دیجئے، اپنی زندگی کا نقشہ جو بنا رکھا ہے، گھر کے جو طرز زندگی ہے، ایک نظر ایمان کے لحاظ سے بھی دیکھ لیجئے کس سطح پہ چل رہی ہے۔ ارے بھائی یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں تو کچھ نہیں ہے، اور قسم خدا کی یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اس دنیا کی بھلائی دولت نہیں ہے، اس دنیا کی بھلائی اولاد نرینہ بیٹے نہیں ہیں، اس دنیا کی بھلائی ایمان ہے۔ اگر اس دنیا میں بھلائی اور کامیابی اولاد ہوتی، نرینہ اولاد ہوتی، دولت ہوتی، تو اللہ کا کوئی پیارا لاڈلا اس دولت سے خالی نہ ہوتا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے تو اپنے پیارے محبوب کے گھر میں یہ دیکھا ہے کہ دو مہینے آگ نہیں جلی، ایک پانی پر اور ایک کھجور پر گزارا ہوتا چلا گیا، 2 مہینے۔ وہ یہ پیارا نبی ہے اللہ کا، اللہ نے کہا رکھا میرے محبوب چاہو تو یہ مکہ کے پہاڑ سونے کے بنا دوں، جتنا چاہو لے لو۔ اس گھر کی اہلیہ، زندگی کی رفیقہ حیات خبر دے رہی میرے گھر کی حالت یہ رہی ہے۔ اس دنیا کی بھلائی دولت نہیں ہے، ہاں ایمان کے ساتھ دولت بھی حاصل ہو جائے مبارک ہے، ایمان کے ساتھ نیک سارے اولاد مل جائے مبارک ہے، اور میرے عزیزو ایمان دے کر مال مل جائے، دولت مل جائے، اسٹیٹس مل جائے، خسارہ ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اس نظر سے بھی اپنی زندگیوں پہ نظر ڈالیجئے، اپنے بچوں پر، اپنی بچیوں پر، اپنے گھروں پر ایمان کی سطح کس درجے کی ہے۔ اذا سرت کا حسنۃ، نیکی تجھے خوش کر دے، میرے بچے کی فجر چھوٹ جانا، کیا اس سے مجھے اتنی بھی تکلیف ہوتی ہے کہ یہی بیٹا اگر قیمتی موبائل گما کے آ جائے، جتنا اس سے دل پہ چوٹ لگتی ہے، میری بچے اور بچیوں کی نماز چھوڑنے پر اتنا بھی درد ہوتا ہے؟
نئی گاڑی پہ بیٹا خراش مار دے اندر چبھتی ہے، اور یہی بیٹا شرم و حیا کی دولت سے دور ہوتے چلے جا رہا ہے، چوٹ لگتی ہے۔ اذا سرت کا حسنتک وسأت کا سیئتک فانت مومن۔ اللہ کا نبی بتا دے گی بھائی آج موقع ہے، یہ زندگی کے اوقات بڑے قیمتی ہیں۔ جو ایمان کی سطح مجھے اللہ کے حکم پر فجر میں اللہ کے سامنے لقمہ حلال پر شرم و حیا کی زندگی پر نہیں کھڑا کر سکتا جو ایمان، وہ کل موت کی گھڑی میں زبان پہ کلمہ کیسے لائے؟ وہ منومن مٹی کے نیچے چراغ کیسے جلائے گا؟ اس اندھیری قبر میں منومن مٹی کے نیچے روشنی کیسے دے گا؟ جو اتنا ڈگمگاتا کمزور ہے کہ میرا ہاتھ حرام سے نہیں روک سکتا، میری آنکھوں پہ حرام سے پردہ نہیں ڈال سکتا، میرے کانوں کو حرام سے لقمہ حلال پر مجھے نہیں کھڑا کر سکتا۔ اذا سرت کا حسنتوں کا وسعت کا سیئتوں کا فانت مومن۔ ایک نظر اپنی زندگی پہ اس لحاظ سے بھی ڈال لیجئے یہ ایمان کس سطح کا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ بڑھتا بھی ہے، گھڑتا بھی ہے، اور یہ نہ قدروں کے ہاں رہتا بھی کوئی نہیں، یہ نہ قدروں کے ہاں رہتا بھی کوئی نہیں۔ جو اس دولت کا فقیر رہتا ہے، احتیاج رہتی ہے، اس دولت کا قدردان رہتا ہے، اللہ اس دولت میں بڑا غیور ہے، صرف اسی دیتا ہے، یہ دولت صرف اسے ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کا بھائی ایمان بھی اور ایمان پہ خاتمہ بھی عطا فرمائے۔